الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ساتھیوں، مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد متصل اور دوسری قسم ہے مد منفصل۔ مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ اور حروف مدہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ واو ساکن، الف اور یا ساکن کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھ لیں، یہاں ایک ہی کلمے میں الف کے بعد حمزہ آیا ہے، لہٰذا یہاں جو مد ہوگا اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے، اس کو ہم نے بڑا کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اس کو خوب سمجھ سکیں۔ اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھ لیں، ایک ہی کلمہ غصاءً ایک ہی کلمہ ہے اور اس میں الف کے بعد حمزہ آیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس الف میں ہم مد کریں گے اور اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی کلمے میں واو کے بعد حمزہ آئے تو یہاں بھی مد ہوگا، اور یہی حال یا کی بھی ہے۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں وجیء، تو دیکھیں جیء یہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس میں یا ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں یہاں یا پر جو مد ہوگا اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کہتے ہیں پہلے کلمے کا آخری حرف مدہ ہو اور بعد والا جو کلمہ ہے اس کا پہلا حرف حمزہ ہو، ایسے مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فی الگ کلمہ ہے، امرنا الگ کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کا آخری حرف مدہ یعنی یائی مدہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے اس دوسرے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہے، لہٰذا اس یا میں جو مد ہوگا اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اور اس کی علامت کچھ یوں ہے، ہم نے بڑا کر کے رکھ لیا ہے تاکہ آپ اس کو خوب سمجھ سکیں۔ اس دوسرے مثال کو آپ دیکھ لیں، لا الہ، تو یہاں بھی لا الگ کلمہ ہے اور الہ الگ کلمہ ہے۔ لا اس میں آخری حرف الف مدہ ہے اور دوسرے کلمے میں پہلا حرف حمزہ ہے، لہٰذا الف پر جو مد ہوگا اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ لا الہ، دیکھیں یہ مد متصل کی علامت ہے اور یہ مد منفصل کی علامت ہے، اور ان دونوں مدات کو 3 یا 4 الف کے بقدر کھینچا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے تلاوت شروع کی تو اس میں ایک رفتار سے ہم چلیں گے۔ مثلا اگر ہم نے مد متصل تلاوت کی ابتدا میں 3 الف کے بقدر لمبا کیا تو اب ہم اس جتنا بھی تلاوت ہم کریں گے اس میں ہم مد متصل کو 3 الف کے بقدر لمبا کریں گے، اور مثلا اگر ہم نے مد منفصل بھی 3 الف کے بقدر لمبا کر کے تلاوت کی ابتدا اس سے کی تو تلاوت کو ہم اسی طرح برقرار کرتے ہوئے مد منفصل کو 3 الف کے بقدر لمبا کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں وقف کے احکام کی طرف، تو اس کے چند احکام ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اگر وہ پہلے سے ساکن ہو تو بس اس پر صرف سانس لینا ہی وقف سمجھا جائے گا۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھ لیں، فلا تنہر، یہاں را کے اوپر پہلے سے بھی سکون ہے، لہٰذا اگر ہم را پر سکون کریں گے تو بس اسی طرح ہی پڑھیں گے، بس صرف سانس لیں گے۔ فلا تنہر۔ دوسرا حکم ہے اگر لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جس کو تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے، گول تا ہو تو اس تا کو ہائے ساکن سے بدل کر ٹھہرنا ہوگا۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھ لیں، حسنتن، تو اس میں آخری حرف اس کلمے کے آخری حرف میں گول تا ہے، جس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، تو اس گول تا پر جب ہم وقف کریں گے اس گول تا کو ہم ہائے ساکن سے تبدیل کریں گے، یا یعنی 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، یا 1 زبر ہو یا 1 زیر ہو یا 1 پیش ہو، 6 حالتوں میں
इस ताई मुदव्वरा को हाई साकिन से तब्दील करेंगे, लिहाजा हसनतन को हम हसनह पढ़ेंगे, हसनह। इसी तरह अगर ये हसनतिन हो, हसनतिन, तो इस यहाँ भी हम वक़फ़ की हालत में हसनह पढ़ेंगे, और अगर हसनतन हो तो भी हसनह पढ़ेंगे। तीसरा हुक्म है लफ्ज़ के आखिर में गोल ता के अलावा कोई और हर्फ हो और इस पर दो ज़बर हो तो इस तनवीन को वक़फ़ में अलिफ से बदलना होगा। जैसे आप इस मिसाल में देख लें, यहाँ ये हमज़ा है और इसके ऊपर तनवीन यानी दो ज़बर है, लिहाजा इस हमज़ा पर वक़फ़ करने की सूरत में हम यहाँ एक ज़बर को अलिफ से तब्दील करके निदा आ पढ़ेंगे, निदा आ। चौथा हुक्म है लफ्ज़ के आखिर में गोल ता के अलावा कोई और हर्फ हो और इस हर्फ पर या एक ज़बर हो या एक ज़ेर हो या दो ज़ेर हो या एक पेश हो या दो पेश हो, तो ऐसी सूरत में इन तमाम सूरतों में इस आखिरी हर्फ को साकिन ही पढ़ना होगा। जैसे वक़बा, तो यहाँ बा के ऊपर ज़बर है, वक़फ़ की हालत में इस पर हम सुकून लाएंगे, वक़ब इसको पढ़ेंगे, वक़ब। इसी तरह तल्लाही, हा के नीचे ज़ेर है तो सुकून की हालत में, वक़फ़ की हालत में इस हा के ऊपर हम सुकून लाएंगे, तल्लाह। इसी तरह नईमिन हम पढ़ेंगे नईम। इसी तरह नस्तईन, नस्तईन। यहाँ इस मिसाल को देख लें, अज़ीमुन ये यूँ पढ़ेंगे, अज़ीम, अज़ीम। हस्ब मामूल जो आखिरी 10 सूरतें हैं, इनमें से 3 सूरत आपके सामने आज के लेक्चर में रख रहे हैं। सूरतुल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। बाज़ लोग यहाँ इन्न के साथ अलिफ नहीं पढ़ते, इन्ना अअतैनाकल कौसर, और इसी तरह हमज़ा और आइन को बिल्कुल छुपा देते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर पढ़ते हैं। इसी तरह नून के साथ अलिफ बाज़ लोग नहीं पढ़ते, हालांकि इसके साथ अलिफ है। कल कौसर, यहाँ सा है, सा सीन नहीं, बाज़ लोग कौसर पढ़ते हैं, कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर, यहाँ देख ले, यहाँ भी देख ले, यहाँ मध्य मुनफसिल करना होगा। क्यों? इसलिए कि इन्ना अलग हर्फ है, अलग कलमा है, अअतैना अलग कलमा है। यहाँ पहले कलमे का आखिरी हर्फ अलिफ मद्दा है और इसके बाद दूसरा कलमा इसकी इब्तिदा हमज़ा से हुई है, लिहाजा इस अलिफ पर हम मध्य मुनफसिल करेंगे, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली। बाज़ लोग फसल्ली, फसल्ली यानी सीन और वाव पढ़ते हैं, हालांकि यह स्वाद है, फसल्ली लिरब्बिका। बाज़ लोग यहाँ एक लाम पढ़ते हैं, हालांकि फसल्ली में अलग लाम और लिरब्बिका में अलग लाम है। वनहर, ये हा है, ये खा और हा नहीं बल्कि वनहर। इन्ना शानिआ, बाज़ लोग पढ़ते हैं इन्ना शानि, इन्ना यानी इस नून के साथ अलिफ लगा देते हैं, हालांकि यहाँ अलिफ नहीं। शानिआ का बाज़ लोग शानिका यानी हमज़ा को बिल्कुल गिरा देते हैं, हालांकि यहाँ हमज़ा मौजूद है। हुवल अबतर, बाज़ लोग पढ़ते हैं इन्ना शानिका हुवल अबतर यानी इस हा को छुपा देते हैं और इस हमज़ा को भी ज़ाहिर करना होगा। रा के ऊपर जब हम वक़फ़ करेंगे तो रा के ऊपर सुकून आकर इसको हम मोटा पढ़ेंगे। सूरतुल काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून, हमज़ा को ज़ाहिर करना होगा, या अय्युहल काफ़िरून। ला अअबुदु, यहाँ भी बाज़ लोग ला अअबुदु। मा तअबुदून, यहाँ भी आइन को ज़ाहिर करना होगा, मा तअबुदून। इसी तरह यहाँ भी हमज़ा को ज़ाहिर करना होगा, वला अंतुम नहीं बल्कि वला अंतुम, और यहाँ इख्फा होगा अंतुम, क्योंकि नून साकिना के बाद ता आया है। आबिदूना, बाज़ लोग इस आइन को ज़ाहिर करके नहीं पढ़ते, आबिदूना यानी हमज़ा करके पढ़ते हैं, हालांकि आबिदूना। मा आबुद, बाज़ लोग इस हमज़ा और आइन को छुपा देते हैं, माबुद इसी तरह पढ़ते हैं, हालांकि मा आबुद। वला अना, यहाँ भी बाज़ लोग हमज़ा को छुपा देते हैं, वला अना पढ़ते हैं, यानी इस हमज़ा को नरम पढ़ते हैं, हालांकि सख्त पढ़ना चाहिए, वला अना। आबिदुम, इस आइन को भी ज़ाहिर करके पढ़ना होगा, आबिदुम मा अबदतुम।
یہاں بھی عین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، ولا انتم یہاں بھی حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، ولا انتم عابدون یہاں بھی عین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، عابدون ما اعبد، لکم دینکم ایک ہے لکم، لکم نہیں لکم، لکم دینکم، دینکم ولی دین۔ سورۃ النصر کی طرف آتے ہیں، اذا جاء، بعض لوگ اس حمزہ کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، اذا جاء نصر اللہ، حالانکہ اذا جاء نصر اللہ یہاں لفظ اللہ کے لام کو بھی پر پڑھنا ہوگا، والفتح، دیکھیں یہاں ہم سکون، یہاں ہم وقف کریں گے، والفتح اس ہا کے اوپر سکون لائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہا وسط حلق سے ادا ہونے والا ہا ہے۔ ورائیت الناس بعض لوگ پڑھتے ہیں یعنی حمزہ کو نرم پڑھتے ہیں، حالانکہ ورائیت الناس یدخلون، دیکھیں یہاں دال میں قلقلہ کریں گے، یدخلون، اور یہ ہا یا ہا نہیں بلکہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، بعض لوگ اس حمزہ کو نرم پڑھتے ہیں، افواجا، افواجا نہیں بلکہ افواجا۔ فسبح بحمد، بعض لوگ اس ہا کو گرا دیتے ہیں، فسبح بحمد، اور بعض اس ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ فسبح بحمد ربک، را کو ہم پر پڑھیں گے، واستغفرہ، یہاں بعض لوگ واستغفرہ یعنی غین کے اوپر زبر اور را کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، اور اس را کو ہم باریک پڑھیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے والے حرف پا کے نیچے زیر ہے۔ انہو، حمزہ کو سخت پڑھیں گے، انہو، اور یہ الٹا پیش ہے لہٰذا اس کو واو مصغر کہتے ہیں، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، گویا کہ یہاں واو ساکن موجود ہے۔ انہو کان توابا، دیکھیں واو کے اوپر مد شد ہے، توابا۔ اب ان تین صورتوں کو روانگی سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دیکھیں یہاں ہم وقف کریں گے تو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ گول تا کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہو اور اس کے اوپر دو زبر ہو تو سکون کی حالت میں ایک زبر کو اپنی حالت پر رہ کر دوسرے زبر کو الف سے تبدیل کریں گے، تو ہم افواج نہیں پڑھیں گے بلکہ افواجا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔